صحابہ بھی ایمان لے کر کے آئے. اگر اللہ رب العزت نے نبی کے بارے میں فرمایا اللہ ان کو رسوا نہیں کرے گا یوم لا یخزی اللہ النبی، تو پھر ایمان والوں کے بارے میں بھی فرمایا والذین آمنوا معہ، اللہ ان کو بھی رسوا نہیں کرے گا. اگر نبی کے بارے میں رب نے کہا انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر کے بھیجا ہے، تو امام الانبیاء کے صحابہ کے بارے میں بھی فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انہیں تمام کی تمام امت پر شہداء بنایا ہے، تمام کی تمام امتوں پر گواہ بنایا ہے. اگر رب ذوالجلال نے امام الانبیاء سے نفرت کرنے والوں کو اپنا دشمن قرار دیا ہے، امام الانبیاء کے صحابہ سے نفرت کرنے والوں کو بھی اپنا دشمن قرار دیا ہے. ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ امام الانبیاء کا مقام و مرتبہ اعلیٰ اور افضل ہے، نبی کے صحابہ کو بھی رب ذوالجلال نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، اس لیے کہ نبوت بھی خدا کا انتخاب ہے، صحابیت بھی خدا کا انتخاب ہے. نبوت پہ اعتراض کرے گا رب ذوالجلال کو برداشت نہیں، صحابیت پر اعتراض کرے گا رب ذوالجلال کو برداشت نہیں. نبوت پہ اعتراض کرنا اگر عذاب الہی کا سبب ہے، صحابیت پہ اعتراض کرنا عذاب الہی کا سبب ہے. اگر نبوت پہ اعتراض کرنا ایمان کے ختم کی دلیل ہے تو صحابیت پہ اعتراض کرنا بھی ایمان کے ختم کی دلیل ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے یہ فضائل و مناقب ہیں. اگر ان تمام کے تمام فضائل و مناقب کے باوجود بھی تقریباً 64 آیتیں ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے اس وقت میں بیان کی ہیں. اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مناقب اور ان کے صحابہ کے فضائل کے باوجود بھی ہمارے دل اس بات کے اوپر آمادہ نہیں ہوتے، اگر ہمارا ضمیر ہمیں نہیں جوڑتا اور ہم پھر بھی اس بات کے اوپر بصیر ہیں کہ نبی کے صحابہ کی تنقید کی جائے گی، نبی کے صحابہ تنقید سے بالا تر نہیں، تو خدا کی قسم اگر ان فضائل و مناقب کے باوجود نبی کے صحابہ تنقید سے بالا تر نہیں، ان کی تنقید پر تم بصیر ہو، ان کے صحابہ پر عیب لگانے پر تم بصیر ہو، تو پھر یاد رکھنا کہ اگر نبی کے صحابہ ان مقامات کے باوجود اگر عیب سے خالی نہیں، تو پھر اللہ رب العزت ان لوگوں کو کہ جو ان مقامات کا پاس و لحاظ نہ کر کے نبی کے صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں، ان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ اللہ کی لعنت اور اللہ رب العزت کے غضب کے مستحق ہیں. ہمارا ایمان ہمیں اس بات پر آمادہ اگر نہیں کرتا ہے ان مناقب و فضائل کے باوجود کہ ہم حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تقدس کا پاس و لحاظ رکھیں، حضرات صحابہ کی عظمت کا، ان کی شان و شوکت کا، ان کے جاہ و جلال کا، ان کو رعب دبدبے کا، ان کے ایمان کا، ان کی استقامت کا، اور ان صحابہ کے اللہ رب العزت سے راضی ہونے کا اور اللہ کے ان سے راضی ہونے کا اگر ہم ان تمام کے تمام شواہد اور دلائل کے باوجود بھی حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے پاکیزہ ذہن والے نہیں بنتے، تو پھر یاد رکھنا کہ یہ ایمان نہیں ہے بلکہ یہ ایمان بے ایمانی کی